ندیم خالد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیوز بآسانی دیکھ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم خالد۔ ناظرین، تھانہ ڈیفنس سی کی حدود میں دو خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے۔ اس کہانی کے حقائق کیا ہیں، آج DIG انویسٹیگیشن جو ہیں وہ بھی اس پر بولے ہیں، اور اس وقت بول ٹی وی کے سینئر کرائم رپورٹر جابر وقاص میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پہلے یہ کہانی سنتے ہیں کہ یہ ہوا کیا، اصل ماجرا کیا ہے، کیسے دو خواتین کو اجتماعی زیادتی کا گھر کے اندر موجود تھیں، ان کو کس طرح یہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ جابر، یہ کیا واقعہ سارا پیش آیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، یہ ڈیفنس سی کا علاقہ ہے، تھانہ سی ہے ڈیفنس سی، اور اس میں جو آگے ان کے ساتھ ایک گاؤں ہے گوہاوا کر کے اس کا نام پکارا جاتا ہے، اور وہ علاقہ ہے وہاں پہ جو سرگرمیاں وہاں چلتی تھیں اس علاقے میں، وہ پہلے بھی پولیس کی علم میں تھی۔ اور جو ابتدائی طور پہ جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم 2 سے 3 بہنیں ہیں جی جو ادھر رہتی ہیں، اور ایک لڑکی ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تو ہمارے گھر میں ایک شخص داخل ہوا ہے، اور اس نے جو ہے وہ ہمارے ہمیں ایک لڑکی پہلے اپنا نام لکھواتی ہے۔ میرے خیال میں تو نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے، تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ ایک خاتون پہلے اپنا مدعا یہ بیان کرتی ہیں کہ جی وہ ان کو جو ہے وہ اٹھا کے ان کے بیڈ روم میں لے گئے، اور بیڈ روم میں لے کے جانے کے بعد اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اور وہ اس میں جو تحریر ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے بار بار زنا کیا گیا ان کے ساتھ، کہ جی ایک بار زنا کیا گیا، پھر ان کی قمیض اتاری گئی، ٹراؤزر اتارا گیا، پھر زنا کیا گیا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو شخص ہے وہ مسلسل استحصال کرتا رہا ہے ان کا۔ تو اسی طرح پھر ایک دوسری خاتون ہے، وہ اس کا آگے تحریر شروع ہو جاتی ہے FIR میں، اور ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اس نے ان کا وہ حلیہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے حلیے کے شخص ہیں اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی وہ جو ہے شور مچانے پہ جو ہے وہ بھاگے، لیکن اس دوران جو ہے وہ ایک شخص پکڑا گیا ہے۔ اس ایک شخص کا نام عابد بتایا جا رہا ہے، اور عابد کے بعد جو ہے وہ یہ جو زیادتی کرنے والے ایک سے زائد شخص تھے، کتنے لوگ تھے؟ یہ 2 لوگ تھے کم از کم، کبھی 2 بتائے جا رہے ہیں، کبھی 3 بتائے جا رہے ہیں۔ اور اجتماعی زیادتی ایک ثابت کی جا رہی ہے کہ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، لیکن جو ابھی ابتدائی طور پہ اس کی تفتیش میں جو پہلو سامنے آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ یہ خواتین بھی وہ تھیں جو کہ وہاں پہ اپنا دھندا چلایا کرتی تھی، غلط فعل میں ملوث تھیں، اور وہاں سے ان کا مکان کرائے پہ لینے کا والا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم یہاں کی رہائشی نہیں ہیں، ہم پتوں کی رہائشی ہیں، لیکن یہاں پہ رہتی ہیں، اور ہم 3 بہن رہتی ہیں، اور ایک لڑکی اس وقت اور بھی نامعلوم نام نہیں لکھوایا انہوں نے کہ وہ موجود تھی ہمارے ساتھ۔ تو ناصر پٹھان یا اس طرح کر کے ایک نام سامنے آیا ہے جو کہ اس مکان کا یا مالک مکان ہے یا کرایہ پہ جس نے حاصل کیا، اس کرایہ اس کے نام پہ ہوا، اس کے نام پہ چلتا ہے، اور اس کو بھی پکڑ لیا اور ایک ملزم کو پکڑ لیا ہے۔ لیکن اصل میں ایک تو انہوں نے ملزمان کے اوپر کوئی 35,000 روپیہ ڈالا ہے، کچھ سونے کی چین ڈالی ہے، یہ وہ سارا۔ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمومی طور پہ یہ کروایا جاتا ہے کہ ایک پکا پرچہ کروانا ہو تو کوئی سونے کی چین ڈال دو، کوئی یہ کر دو وہ کر دو تاکہ ضمانت مشکل ہو جائے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ذاتی رنجش ہے، یا وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ پہلے سے ان کو جانتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں کوئی شخص گھستا ہے تو اس کو بیڈ روم تک آنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور وقت درکار ہونے کے بعد ایک خاتون جو ہے وہ خواتین کے ساتھ بھی اگر کوئی بدتمیزی کرنے لگے تو وہ اتنی مزاحمت کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی شخص اس طرح کا فعل نہیں کر سکتا، اور بار بار نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو پہلے سے جانتی تھی ان لوگوں کو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ پہلی دفعہ بھی ان کے پاس آئے تھے، اگر کسٹمر تھے ان کے، تو تب بھی وہ کوئی ایسی بات ہوئی آپس میں، کوئی ایسی چپکچ ہوئی ہے کہ جس کی بنا پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پولیس کو بلا لیا جائے، اور اتنی دیر میں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں باقی لوگ، اور ایک پکڑا گیا ہے۔ اب اس میں چونکہ جو ابھی تک پولیس کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ پرچہ کل کو پھر وہ جھوٹا ثابت ہونے والا ہے، جس طرح رواں سال 56 کے قریب جو ہے وہ ایسی اسپیسیفک لوگ آئے ہیں۔ اس میں تو 250 کا فگر بھی آ رہا ہے، لیکن 56 ایک ایسی فگر تھا جو کہ مختلف ایک جیسے واقعات تھے کہ جی اجتماعی ذاتی بنا دی ہے۔ وہ اصل میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے، اپنے مخالفین کو، اپنے کسی لڑائی ہے یہ وہ، تو ان کو روکنے کے لیے اس طرح کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک ایسی ہی جو ہے وہ FIR ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ اس کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے، جو سیاق و سباق ہے اس کا، جو اسپیکٹ سامنے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ کہ ایک رائے بند میں ایک معاملہ ہوا تھا
وہاں پہ لوہارا والا جو بھی ایک علاقہ ہے سندر تھانہ اس کی دودھ میں، تو وہاں پہ ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ جی اس کو اغوا کر لیا گیا ہے یا اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ خاتون نے شادی کی تھی وہاں جا کے، اس کی ویڈیو سامنے آئی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا زیادتی کا اور سارا کچھ، کیونکہ اس نے شادی کی ہے۔ شادی ناظرین، یہ ہمارے ہاں بہت بڑا ایک ٹرینڈ ہے اور بڑا پرانا ٹرینڈ ہے کہ ہم جھوٹی ایف آئی آرز کے اندر پھنسا لیتے ہیں اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، اس وقوع کو بڑا دکھانے کے لیے ہم اس کو اجتماعی زیادتی کا رنگ بھی دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد خاص طور پر ان لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے جن کے خلاف یہ ساری کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ یہ ابھی جو اطلاعات ہیں مبینہ طور پر ہم کہیں گے اس کو، جو ہمارے سامنے آئی ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پروفیشنلی یہ اس طرح کا یہ لڑکیاں کام کر رہی تھیں اور اسی طرح انہوں نے یہ جو لوگ ہیں ان کو جال میں پھنسایا، اس کے بعد اجتماعی زیادتی کا مکمل رنگ دے دیا گیا۔ اور جو تحریر ہے ایف آئی آر کی، وہ تحریر بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ اس لحاظ سے بھی انٹرسٹنگ ہے، ایسے جیسے جو بندہ جو ایکسپرٹ جس طرح لکھتے ہیں یہاں ہمارے یہاں ایف آئی آر، اور صاف ایف آئی آر سے بھی سم ٹائم کرائم رپورٹرز کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے یا پھر یہ سچی ایف آئی آر ہے، اس سے بھی کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنا جس طرح مدعا بیان کر رہی تھیں اس سے صاف یہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن آج ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پولیس لائن میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ فی الحال یہ معاملہ مشکوک لگتا ہے، جو وہاں پر رہنے والی جو یہ لڑکیاں ہیں ان کے فعل جو ہے وہ کچھ اچھے نہیں تھے وہاں پر، اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ مشکوک تھا۔ جابر، اب یہ بتائیں کہ اب اس میں فردر کارروائی کیا ہوگی؟ کیا ایسا بھی بن جائے گا، کیونکہ لوگ تو ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے، ٹی وی پر خبریں یہ چل رہی تھی کہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ لڑکیوں کو بنا دیا گیا، تو وہ خوف ہراس پھیل جاتا ہے، تو اس طرح کا اس کا کیا کاؤنٹر ہوگا؟ اس کا کاؤنٹر یہ ہے کہ یہ خبر کہ اب وہ اس میں نکلا گیا ہے اس کو پراپر طریقے سے چلایا جائے، کیونکہ اس میں ایک ہی دفعہ لگائی گئی تھی 376 یہ لگائی گئی تھی، اور اس کے اگینسٹ اب یہ دکھایا جائے کہ جو غلط مقدمہ درج کرواتے ہیں ان کے خلاف سیاسی کی جو کارروائی ہے وہ ہو، ان لوگوں کے خلاف کارروائی، اور اس کو بھی ہم پراپر طریقے سے میڈیا پہ چلائیں۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح خبر چلنے کے بعد، اس طرح کا کوئی نتیجہ نکلنے کے بعد وہ خبر دب تو جاتی ہے، وہ دوبارہ چلتی تو نہیں ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس طرح کے واقعات میں یہ جھوٹا ثابت ہوا ہے اور معاشرے میں ایسے پینک نہ کریٹ کریں، کیونکہ خواتین، ہماری گھر کی خواتین، آپ کی گھر کی خواتین، جو خواتین یہ دیکھ رہی ہیں، وہ سب نے ہی کسی نہ کسی کام کے لیے، کسی نہ کسی گھریلو مصروفیت کے لیے باہر نکلنا ہی ہے، اور باہر نکلتے ہوئے اگر ہم اتنا ڈر پھیلا دیں گے تو وہ خواہ ڈرتی رہیں گی۔ یقیناً یہاں پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں اور بے درپے ہوئے ہیں کہ جن سے جو ہے وہ سیکیورٹی میجرز لینے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمیں بہتری کی گنجائش رکھنی چاہیے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور پینک نہیں کریٹ کرنا چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو مضبوط کریں کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اپنا دفاع بھی کر سکیں۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے میڈیکل میں کہ یہ بامی رضامندی کے ساتھ کوئی کام ہوا ہے، میڈیکلی پروو ہو جاتا ہے کہ یہ ضرور یعنی کہ سیکسول جو ہوا ہے کچھ نہ کچھ ان کا انٹر کنیکٹ، تو وہ اگر ثابت ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، چاہے وہ بامی رضامندی سے ہو؟ ظاہری بات ہے وہ تو کارروائی ہوگی۔ خواتین اگر یہ کہہ دیتی ہیں کہ میری بغیر رضامندی کے اس نے یہ کیا، جو بھی کیا، چاہے تعلق تھا نہیں تھا، بغیر رضامندی کی کیا ہے، تو وہ اس کے اوپر تو کارروائی ہوگی، اس لیے 376(2) تو وہ لگی ہے اور وہ جو ہے وہ کارروائی تو ہوگی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کتنا اس کو لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیں، میں اگر ایک دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہوں اور میری اگر کسی اپنے سپلائر کے ساتھ گٹمنٹ ہو گئی ہے تو مجھے وہ سپلائی تو چاہیے مجھے، تو میں اس کو یہ تو نہیں کروں گا کہ اس کے خلاف اتنا مقدمہ لڑوں کہ وہ جو ہے وہ کل کو مجھے مال دینا بند کر دے۔ تو اگر جو کوئی یہ کام کرتا ہے، دھندا کرتا ہے، تو اس کو اپنے کسٹمر اگر خراب کرنا شروع کر دیں اس طرح ہی ایف آئی آر کروا کے، تو کوئی اور نہیں ان کے پاس آئے گا۔ گندا ہے پر دھندا ہے۔ اور ناظرین، یہ اس کے حقائق تھے تمام ڈیفینس سی کے اندر جو 2 لڑکیوں سے اجتماعی زیادتی کی گئی تھی، اس کے اصل حقائق جو ہیں وہ آپ کو بتانا بڑے لازمی تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اسی طرح سمجھ رہے ہیں جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اصل میں جو حقائق ہوتے ہیں وہ کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ اصل حقائق آپ تک پہنچانا جو ہے وہ اصل کام ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم نے آپ تک یہ کوشش کی کہ اس کے اصل حقائق ہمیں معلوم ہوئے تھے تو وہ آپ تک بھی پہنچا دیں، تاکہ آپ کو یہ کم از کم ملال نہ ہو کہ یہاں پر کیا ہمارے معاشرے کے اندر گند ہو رہا ہے، لیکن یہ گند دوسری طرف سے بھی کبھی پھیلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔